الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ ایک عظیم صوفی شاعر ان کی شان میں ہے. آپ کی جو دینی خدمات ہیں، آپ کا شجرہ جو نسب ہے، وہ اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ کل سے عظیم صوفی شاعر، جو دنیا کے عظیم صوفی شاعر، صوفی بزرگ جناب حضرت بابا بلے شاہ، آپ کے عرس مبارک کی جو تقریب ہے، وہ کل سے آپ کی عرس مبارک کی تقریب کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ آپ کی عرس مبارک کی تقریب ہو، آپ کا عرس مبارک ہو، اور ہم اور C49 آپ کی شان، آپ کا تذکرہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو C49 ہے، یہ ہر اولیاء کرام کا ذکر کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے. اور یہ تو عظیم صوفی شاعر ہیں جنہوں نے دین کی بھی خدمت کی، جنہوں نے ایک ایسے اشعار میں جو ہے نا لوگوں کو سمجھایا کہ آج بھی بہت سارے جو لوگ ہیں آپ کے اشعار پڑھ کے بڑے ایک لطف اندوز ہوتے ہیں. اور آپ کی جو شاعری ہے وہ با کمال شاعری ہے، اور آپ کی شاعری کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے، کیونکہ عام جو بندہ ہے آپ کی شاعری جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون تے راضی ہووے بلا. کیونکہ آپ نے بڑی شعر و شاعری بھی کی ہے، اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ قصور کی سرزمین پر ہے. قصور کی جو پہچان ہے، آپ کہیں بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آپ قصور کا نام لیں، تو اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو آپ سید حضرت بابا بلے شاہ کا نام لیں گے تو یقیناً جو ہے انہیں پتہ چل جائے گا. آپ کسی باہر کے ممالک میں بھی جائیں تو قصور جو ہے وہ حضرت بابا بلے شاہ کے نام سے مشہور ہے. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، جناب حضرت علامہ مولانا عطا المرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ احسن علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں حافظ احسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوا کے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. حافظ احسن صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں
تیری منزل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجیں بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے حافظ احسن صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ذوق میں شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، ہم اس پہ گفتگو کرنی ہے کیونکہ آج کا موضوع فائنل کرنے کا ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف یہ پتہ ہے کہ یہ دربار ہے حضرت بابا بلے شاہ کا۔ آپ کا جو ہے شجرہ نسب کے بارے میں بھی ہم نے جاننا ہے، آپ کس وطن میں پیدا ہوئے، کہاں کیسے کیسے قصور تک پہنچے، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ وہ کس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوش قسمتی پر فخر کر سکیں کہ ہماری اتنی خوش قسمتی ہے کہ جو ایسے جو بزرگ ہیں وہ ہمارے پاس کتنی جگہوں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس وہ تشریف لائے۔ تو علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم آپ کی دعوت پہ یہاں حاضر ہوئے۔ تو اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک بھی وہ باتیں ہماری جو ہیں وہ پہنچیں اور ہمیں بزرگان دین کے متعلق پتہ چلے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اسلام کی دولت ہمیں کیسے نصیب بے شک۔ یہ جو پورا برصغیر ہے کسی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہاں جو ہے وہ کوئی نبی یا کوئی اللہ رب العالمین کا برگزیدہ رسول آیا ہو۔ یہاں جو ہمارے تک اسلام پہنچا ہے یہ ان بزرگان دین کا صدقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے تک یہ اسلام پہنچایا۔ سبحان بے شک۔ اور اس کے بعد یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور سید داتا ہم سید بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے تذکرہ کے حوالے سے ہم جمع ہوئے۔ بے شک۔ حضرت داتا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور جو مشہور نام ہے جس نام سے آپ مشہور ہوئے وہ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا خاندان جو ہے آپ کے جد امجد ہیں وہ ابتداً حلب میں جو شام کا علاقہ ہے وہاں رہتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے 4 صدی ہجری میں ہجرت کی بہاول پور کے قریب پیر جلال کے ساتھ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اچ شریف گلانیہ، وہاں پہ آباد ہوئے۔ اور بعد مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ اسی جگہ میں 1680 عیسوی میں ہوئی
1680 سے 1680 عیسوی میں آپ کی ولادت بابا بلے شاہ صاحب قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 1680 ہجری میں اچ شریف گیلانیہ میں ہوئی، جی، اور آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، چند واسطوں سے چند بات۔ آپ جو ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد محترم جن کا نام حضرت سید شیخ سخی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام سکینہ ہے، وہاں سے ہجرت کر کے ایک روایت کے مطابق پہلے آپ سیوال کے قریب ایک علاقے میں مقیم ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے قصور کے قریب ایک علاقہ ملک اوال کے نام سے ہے، وہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کے روزگار کے حالات کی وجہ سے تنگ آ کے وہاں سے یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں آپ پڑھے لکھے ایک جید عالم دین تھے، مسجد کی امامت کروانے لگے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگے۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ بھی پڑھی لکھی ایک نیک پاک متقی پرہیزگار عورت تھی، وہ بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی۔ سلسلہ جب اس طرح چلا، ساتھ ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا پانڈو کی، وہاں سے ایک شخص جس کو دین کی طرف اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے توجہ دلائی، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دین کا کام کروں۔ اس نے وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا، اور حضرت سید سخی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے پانڈو کی تشریف لے جائیں اور وہاں پہ آ کے آپ دین کا کام کریں، ہم مل کے وہاں پہ ایک دین کا مرکز قائم کرتے ہیں، سبحان اللہ، جس سے لوگوں کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرامین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضور سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، آپ نے قرآن پاک کی بھی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور اس کے علاوہ درس نظامی کی جو ابتدائی کتب ہیں وہ بھی گلستان، بوستان اور صرف و نحو کی جو ابتدائی کتابیں عالم دین کا ایک کورس کروایا جاتا ہے، اس میں ابتدا میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے اپنے والد محترم سے تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ کے والد محترم نے قصور میں ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا غلام مرتضیٰ، سید غلام مرتضیٰ، ان کے پاس آپ نے بھیجا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، بیان، معنی اور اس کے علاوہ بہت سارے علوم میں آپ نے دسترس حاصل کی۔ بزرگان دین کا طریقہ بھی پہلے یہی تھا کہ پہلے دین کا، شریعت کا جو علم تھا اس کو حاصل کرتے، اس میں ایک فن جو ہے اس میں تکمیل کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ بزرگان دین کی ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے۔ بے شک، یہ بزرگان دین پہلے جتنے بھی گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہی تھا، پہلے دین کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے، جو شریعت کی تعلیم یعنی ہے، کہ جو چیزیں وہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا تھا کہ 10 جو ہے نا خلافت، متقی، یعنی کہ 5 چیزیں جو ہے وہ ہیں، ایک ہے 5 ایک ہے، یعنی کہ وہ 10 چیزیں جب ہوں گی، یعنی کہ ایک تو یعنی کہ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا دین کا، یعنی کہ دینی علم ہوگا، پھر ولایت کا علم ہوگا، تو پھر ہی آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دینی علم، آج کل کے جو ہمارے ظاہری بات ہے جو ہمارے پیر حضرات ہیں ان کے پاس دین کا علم تو دور دور تک نہیں ہوتا، بس انہیں یا تو کوئی کسی نہ کسی طریقے سے سلسلہ کہیں نہ کہیں سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ خود بھی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ایک اللہ کا ولی ہے اسے سب سے پہلے جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو دین کی بات بتا سکے۔ جی ایسے ہی حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب جو کشف محجوب تصنیف فرمائی، اس میں جو پہلا باب قائم کیا انہوں نے علم کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے قائم کیا۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہی ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو خود کو پیر کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، بے شک، لیکن خود بھی وہ علم سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی وہ علم سے دور رکھتے ہیں،
وہ صرف اپنے آپ کو ایک ولی اور ایک صوفی جو ہے وہ ظاہری بات ہے علامہ صاحب، جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا دین کا تو وہ اپنے مرید کو یا اپنے سامنے بیٹھنے والے کو دین کی بات کیا بتائے گا؟ اس نے تو ظاہری بات ہے وہی بات بتانی ہے نا جو اس کے دل میں ہوگی، جو اس کے ذہن میں ہوگی۔ اگر کوئی ایک عالم دین ہو اور بزرگ بھی ہو، صوفی بھی ہو، اللہ کا ولی بھی ہو، تو وہ تو ظاہری بات ہے ہر بات دین کے مطابق بتائے گا نا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اسے اپناؤ گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی نہیں وہ کیا کرے گا؟ جی بالکل ایسے ہی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پہلے دین کا شریعت کا علم حاصل کیا۔ شریعت کیا ہے؟ جو فقہ کے احکام ہیں، جو ظاہری علوم ہیں جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جن پر احکام جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں، یہ ہے شریعت کا علم۔ اور جن کے ساتھ جو ہے وہ قلوب و اذہان کو معطر کیا جاتا ہے، ان کی صفائی کی جاتی ہے، ان کو طریقت اور تصوف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے دین کی ظاہری علوم کی تکمیل کرتے، اس کے بعد پھر باطنی علوم کے لیے، تصوف اور طریقت کے لیے مرشد کی تلاش کرتے۔ ایسے ہی جب حضور بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل کی، اس کے بعد آپ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ والد محترم نے ایک سوال کیا کہ آپ کے استاد محترم علامہ غلام مرتضیٰ صاحب نے آپ کو کیسا پڑھایا، کیسا علم عطا فرمایا؟ آپ نے عرض کی اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، انہوں نے جو پڑھایا بہت عمدہ پڑھایا اور میری سوچ سے بڑھ کے انہوں نے مجھے عطا فرمایا، لیکن مجھے جو ہے وہ دلی اطمینان جو سکون ہے وہ نصیب نہیں ہو رہا۔ کیا بات ہے! وہ دلی اطمینان اور سکون جو تھا وہ ایک مرشد کی تلاش تھی، جس کے لیے پھر بزرگوں نے، ان کے والد محترم نے بھی ان کو فرمایا کہ اب تم ایک بزرگ کی، ایک صوفی کی اور اپنے مرشد کریم کی تلاش میں نکلو اور ان کو تلاش کرو۔ جی علامہ صاحب، یہ ابھی ہم نے یہ بات بھی جاننی ہے کیونکہ آپ مرشد، ظاہری بات ہے اس پہ بہت سارے حضرت بابا بلے شاہ کی فیملی نے بھی اعتراضات کیے۔ تو مرشد، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور مرشد جو ہے وہ ارائیں برادری سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ تو ایک صوفی بزرگ دیکھیں جو ان کے پاس ایک نظر تھی یا ان کے پاس جو علم تھا، وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صوفی بزرگ ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس نے اللہ کی دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی ہوگی، تو ظاہری سی بات ہے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کا علم بھی عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت بابا بلے شاہ کی اگر جو داستان ہے، جو سٹوری ہے وہ پڑھی جائے تو وہ بڑا ہی ایک سبق آمیز سٹوری ہے، لیکن ہم جو لوگ ہیں ہم ان چیزوں پر نہیں جاتے، ہمیں تو بس عرس مبارک ہے، ہم نے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ چادریں لے کے جانی ہیں، ہم نے دمال ڈالنی ہے، ہم نے جو ہے نا گھنگرو پہن کے، ٹھیک ہے ایک جو ظاہری بات ہے عقیدت ہے، لیکن جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح عرس مبارک کی تقریب کو اس کو دیکھنا ہے، اس کو شامل ہونا ہے، کس طرح آپ کو ثواب ملنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ لیکن یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ قصور کی عوام کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم میں سے، ہمارے شہر میں، اور ہمارا جو شہر ہے وہ حضرت بابا بلے شاہ سے کی وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آپ اگر قصور کا نام بتائیں گے تو اگر وہ جانتا ہوگا تو ساتھ میں فوری بولے گا کہ حضرت بابا بلے شاہ کے شہر سے ہیں آپ۔ اگر نہیں وہ جانتا ہوگا تو جب آپ حضرت بابا بلے شاہ کا نام لیں گے تو وہ یقیناً جان جائے گا۔ تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز:
से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300-9465-990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहते हैं ना, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे रहंदे अकल दे अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। ये है बुजुर्गाने दीन। ये बुजुर्गों की जो बातें हैं, ये जो हम जैसे नालायक हैं इनके ऊपर से गुजर जाती हैं। ये जो उनकी शायरी है, ये नहीं है कि कसूर वाले जो है वो अकल के अंधे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि उनकी ज़रूर इसमें कोई जो है एक पर्दा पोशी है, जो ज़रूर उसमें एक ऐसी बात है जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह हैं, आपकी शायरी, पंजाबी शायर थे, बड़े कमाल के शायर थे। और आपकी यकीन करें कि हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसकी समझ नहीं आती, लेकिन हम भी सिर्फ और सिर्फ शेर पढ़ सकते हैं। आप आपके लिखे हुए अल्फाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्फाज को समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हर अल्फाज को समझना या समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ पे शायरी की है, हर एक चीज़ पे हमें समझाया है। लेकिन मैं एक बात ये तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से अपने नाज़रीन से कर रहा हूँ कि आप बुज़ुर्गों के मज़ारात पर ज़रूर जाएं, जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह हमें हमारी शरीयत ने बताया, जिस तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम ने, या जिस तरह हमारे इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने हमें फरमाया है कि आपने अगर मज़ार पर जाना है, आपने अगर किसी वली के मज़ार पर जाना है, तो आप इस अंदाज से जाएं, आप इस तरीक़ाकार से जाएं, तो हमें वो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। देखिए, बुज़ुर्ग जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं बताते। जब अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ कि यह बुज़ुर्गों का जहन ये नहीं होता कि हमारे दरबारों पर चरसी भी बैठे हों, भांग पीने वाले भी बैठे हों, हर तरह के लोग बैठे हों। यकीन करें कि इन बातों से बुज़ुर्गों को जो रूह है बुज़ुर्गों की, उनकी दिल आज़ारी होती है, रूह को ठेस पहुंचती है। और ये इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हम एक चीज़ को अपना लेंगे कि ये चीज़ दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हमने इसको नहीं अपनाना, तो यकीनन जो है हम बहुत सारी जो ऐसी गलतियां हैं जो हम बिला वजह करके गुनाह की खरीदारी करते हैं, तो हम यकीनन जो है वो उन बातों से बच सकते हैं। तो लामा साहब, आप जिस तरह जिक्र फरमा रहे थे कि आप मुर्शद की तलाश में निकले, क्योंकि ज़हरी बात है, इसमें भी वो शायर है, उन्हें बुल्ले नू समझावन आइयां भैना ते भर जाइयां, ते यानी कि ये शेर है भी आप क्यों अराइयों, ये सारी चीज़ें शेर मुझे इतने आते नहीं हैं। लेकिन
ایک چیز ہے کہ اگر یہ مرشد، اب ظاہری بات ہے جو حضرت بابا بلے شاہ نے جس طرح مرشد کی تلاش کی ہمیں بھی ایسے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے مرشد کے خدمت میں حاضر ہونا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ کیسے مرشد کی جو ہے نا تلاش کی، کیسے وہ جو ہے نا شاہ عنایت قادری کے پاس پہنچے، یہ ساری ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے جب حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے دلی اطمینان اور سکون جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہر چیز اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے مجھے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والد محترم نے جب مرشد گرامی کی تلاش کا حکم ارشاد فرمایا تو کئی عرصہ جو ہے وہ آپ ولی کامل کی تلاش میں نکلے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے ایک جد امجد جو پانچویں پشت میں تھے وہ آپ کے خواب میں آئے اور انہوں نے آپ سے مشروب پینے کے لیے سوال کیا اور طلب کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو دودھ پیش کیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو پانی پیش کیا۔ بہرکیف جو بھی مشروب آپ نے ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے کچھ پیا اور کچھ حصہ آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بیٹے یہ تمہارا حصہ ہے۔ تو جب آنکھ کھلی اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی بارگاہ میں یہ خواب والا معاملہ جو ہے وہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ تمہارے جد امجد نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، لیکن جو مرشد کامل ہے، جو ولی کامل ہے، جس نے تمہیں یہ حصہ عطا فرمانا ہے ظاہری طور پہ، وہ بھی وہ آپ ہی آپ کو بتاتے تو یہ شاید کتنا ہی اچھا ہوتا۔ یعنی کہ آپ کی نسل کی طرف سے آپ کو حصہ مل گیا ہے، یعنی کہ جو وراثت تھی وہ مل گیا، باقی کا جو حصہ ہے وہ آپ کے مرشد گرامی نے دینا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جو میرا اصل مقصد تھا، جو دلی اطمینان تھا، جو دلی سکون میں چاہتا تھا، وہ تو ابھی بھی مجھے نصیب نہیں ہوا۔ وہ میری جو میری کھوج تھی، جو میرا اصل مقصد تھا، وہ مجھے ابھی حاصل نہیں ہوا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کاش ان سے پوچھ لیتا۔ کچھ وقت گزرا، پھر خواب میں وہی بزرگ تشریف لائے، پھر ان سے سوال کر لیا، اپنے جدی امجد سے سوال کر لیا کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے پاس میں جاؤں، جن کی بارگاہ میں جاؤں اور جو میری ضرورت ہے، جو میری تڑپ ہے، وہ میری تڑپ کو پورا فرمائیں اور میری ضرورت کو پورا فرمائیں، دلی سکون حاصل کر سکوں۔ جی، جو میرے اندر کی جو ضرورت ہے، جو دل کی ضرورت ہے، وہ دل کی ضرورت کو پورا فرمائیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ لاہور شہر میں جائیں، وہاں شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف فرما ہوں گے، ان کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی پہلے اس قصور شہر میں رہے، یہاں درس و تدریس کرتے رہے، یہاں سے ہجرت فرما کے وہ بھی لاہور چلے گئے۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے، وہ درس و تدریس فرما رہے تھے۔ جب شام کا وقت ہوا، انہوں نے طالب علموں کو فارغ کیا، وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب یہ اکیلے رہ گئے، شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آپ کو اجازت دی، آپ نے فرمایا کہ بیٹے آپ بھی جا سکتے ہیں۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، حضور میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تو اپنی ہر چیز جو ہے وہ آپ پر لٹانے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے حضور تشریف لایا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ پھر آپ نے آپ کو مرید کیا، بیعت کیا، اور پھر آپ نے وہاں سے ابتدا کی۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پھر انہوں نے تربیت کیسے کی کہ 30 سال تک مجاہد ریاضات کروانے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ 30 سال تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ۔ آپ پر اتنا ظلم ہوا، اور اس وقت بھی آپ کے مزار شریف پہ جو خرافات ہو رہی ہیں، جن لوگوں نے اس انتظام کو محکمہ اوقاف نے سنبھالا ہے، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے لائق نہیں ہیں، آپ کے مناسب نہیں ہیں، ان کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ اور لوگوں نے آپ کی جو تاریخ تھی اس کو بھی بڑا مسخ کیا، اس میں طرح طرح کی چیزیں ایڈ کر کے اور طرح طرح کی غلط جو باتیں ہیں وہ بزرگان دین کی طرف ان لوگوں نے منسوب کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ ایک صوفی اور بزرگ اور اللہ رب العالمین کا ولی متقی پرہیزگار انسان ہو، اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا یہ ایسا انسان ہی کر سکتا ہے کہ جو شریعت سے کوسوں دور ہے۔ بے شک آپ نے 30 سال کا عرصہ عبادت و ریادت میں اور مجاہدے کرتے ہوئے گزارا، اور پھر آپ کو پیر و مرشد کی طرف سے آپ کی یہ تربیت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک دوستانہ اور گہرا تعلق تھا۔ ان کی بیٹی کی صاحبزادی کی شادی تھی اور ان کی خدمت کے لیے آپ ان کے پاس موجود تھے، انتظامات کرتے رہے۔ ادھر سے مرشد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے آپ کا ایک امتحان تھا۔ مرشد گرامی کے ایک داماد تھے، وہ آپ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے خادمین کو کہا کہ آپ ان کی خاطر و تواضع کریں، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ میں استاد گرامی سے جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں آ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اور استاد گرامی جو تھے، ان کی صاحبزادی شہزادی تھی، شادی تھی، اور وہاں انتظامات کرتے کرتے رات کا وقت جو ہے وہ ہو گیا، اور صبح آپ کے مرشد گرامی کے جو داماد تھے وہ بلا بتائے اور بلا خبر دیے، اطلاع دیے، وہ یہاں سے تشریف لے کے چلے گئے۔ جب آپ تشریف لائے، خادمین سے پوچھا، ان کے ساتھ آپ ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ ہم ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں کر سکے، کیونکہ جو حضور کی آل کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو سید زادے ہیں، جیسی وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ حضور مہمان نوازی جیسے فرماتے، ویسے ہی یہ حضور کی آل کو اور حضور کے صاحبزادگان جو ہیں ان کو حضور کا یہ فیضان ہے، وہ بھی مہمان نواز کی ایسے مہمان نوازی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی وہ کسر نہیں چھوڑتے۔ بے شک اور بزرگان دین تمام کے تمام جو ہیں، اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے ان کو بھی یہ خاصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمیں ہر ایک بندے کو یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ناظرین، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمیں جو ہے اس کی خدمت اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ رحمتیں لے کر آتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو تب جو ہے آپ کے گھر مہمان تشریف لاتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو گئی ہے، آپ کے گھر مہمان تشریف لے آیا ہے، تو آپ نیکیاں لوٹ لیں اس سے، اس کی خدمت کرتے جائیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی، آپ کے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بزرگان دین کا ہے، اور آل رسول کی تو پھر بات ہی کیا ہے، ان کی تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا تو جو ہے وہ خدمت کرنے کا، اور پھر مرشد کا داماد ہو اور جن کو آئیڈیل مانتے ہوں ان کا تعلق والا ہو، تو یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے۔ لیکن ہمیں ہر ایک بندے کو مہمان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی لاما صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق بھی ایک قادری خانگاہ کے ساتھ ہے، جی جی، اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ ضلع قصور کے ساتھ جی بھی ہے۔ بے شک، میرے مرشد گرامی شیخ کامل حضور پیر سائیں سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ خریپڑ شریف، جی جی، آپ بھی مہمانوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا رمضان المبارک میں، کئی علماء اکرام نے بتایا کہ جب بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی انہوں نے ایسے مہمان نوازی کی، وہ بڑے مہمان نواز تھے، بے شک، بڑے بڑے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ بہرکیف ہمارا موضوع تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کے مرشد گرامی کے داماد وہ یہاں سے لوٹ کے آپ کے مرشد گرامی شاہ نائد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس گئے، جا کے بتایا کہ عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے، اور ادھر آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ اپنے استاد گرامی کی صاحبزادی کی شادی کے جو انتظامات تھے ادھر مصروف تھے، ایک طرف استاد گرامی تھے اور دوسری طرف مرشد گرامی تھے، اور بہت بڑا امتحان تھا، بہت جی بڑا بالکل۔ امتحان، جی، اس لیے مرشد گرامی ناراض ہوئے کہ انہوں نے آپ کی مزید تربیت فرمانی تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ سونے کو آگ میں جو ہے وہ پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو دور کیا تاکہ جائے، اسے زیور بنایا جا سکے۔ جی، ایسے ہی حضرت شاہ نائد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مزید
تربیت کی جائے اور اس سے اعلیٰ مقام پہ آپ کو فائز کیا جائے۔ جی جب مرشد گرامی ناراض ہو گئے، تقریباً 12 سال مرشد گرامی سے جدائی رہی، اور ایک روایت کے مطابق 6 سال بھی ہے۔ جدائی کے جو لمحات ہوتے ہیں انہی لمحات میں پھر آپ نے زیادہ تر جو شاعری ہے انہی لمحات میں کی۔ جدائی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ ان لمحات کو وہی جانتا ہے جس کا کوئی محبوب ہو، اور پھر محبوب سے جو ہے وہ جدائی ہو جائے۔ بے شک۔ جیسے صحابہ کرام تھے، جب ان کی جدائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، وہ صحابہ کرام ہی جانتے ہیں کہ ان پر اس وقت کیا بیتی، اور وہ لمحات جو اس وقت گزرے تھے وہ کیا لمحات تھے۔ ایسے ہی جس کا کوئی محبوب ہو، اس سے جب انسان بچھڑ جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جائے۔ بے شک۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی کوشش کی، 12 سال کے عرصے کے بعد جا کے جب مرشد گرامی وہ راضی ہوئے، اور اس دوران آپ کی ایک کرامت بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، جب آم کھانے کی طلب ظاہر ہوئی، خواہش ظاہر ہوئی، مرشد گرامی کی نظر کرم بھی اس وقت ہوئی۔ آم کا جو درخت تھا، اس آم کے درخت سے آم کا پھل جو ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق نیچے گرا، لیکن جب مرشد گرامی کا حکم ہوا، وہیں آم کا پھل جو ہے وہ زمین سے دوبارہ واپس اسی آم کے درخت کے ساتھ جا کے اسی طرح پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ لٹکنے لگا، جیسے وہ کبھی گرا ہی نہیں تھا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں اور مورخین فرماتے ہیں کہ جس وقت مرشد گرامی راضی ہوئے، آپ کے ساتھ پیار محبت دوبارہ ہوا، اسی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، کیا بات ہے۔ ولایت کے بزرگان دین کا جو سلسلہ ہے اس میں 40 درجے 40 مقامات صرف ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پاک ذات 40 درجے جو ہیں وہ ولایت کے وہ بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر مرشد گرامی جو ہیں وہ راضی ہوئے، ان کی نظر قدم ہوئی، اور ادھر سید الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم فرمائی، اور آپ کو اس مقام پہ جا کے چھوڑا کہ آپ سید زادے ہیں۔ اور دوسری بات، جس وقت آپ ایک سید زادے ہو کے ایک آرائیں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ ناراض ہو گئے، اور آپ کے ایک جد امجد وہ وہاں اچ شریف گلانیہ سے تشریف لے کے آئے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ جب وہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے آ کے فرمایا کہ آپ اپنا کوئی تعارف کروائیں، آپ کون ہیں؟ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی تعارف نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ ان بزرگوں نے آپ کے جندے اللہ نے فرمایا کہ اسی اچے ساڑی ذات اچی، کیونکہ اسی اچ شریف دے وچ رہنے ہاں۔ تو آپ ان کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کہ اسی قصوری ساڑی ذات قصوری، کیونکہ اسی قصور دے وچ رہنے ہاں، کہ اسی قصور کیتا ہے، اسی اس قصور نو ماننے ہاں کہ حضور دی آل ہو کے ایک سید گھرانے کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود ہم ایک آرائیں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے پاس ہمیں ایک نور کی چمک، نور کی کرن نظر آئی ہے، ہم نے وہیں اپنا آپ جو ہے وہ قربان کر دیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے سمندر دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، کہ جہاں تمہاری جھلک نظر آئی وہیں ہم نے اپنا آپ قربان کر دیا۔ جب آپ نے حضرت عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک فیضان دیکھا، جی علامہ صاحب ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز:
से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लामा साहब की गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं, बुल्ले नू समझावन आइयां भैना ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया साडी गल, मन लै बुल्लिया साडी गल, छड़ दे पल्ला राइयां, मन लै बुल्लिया साडी गल, छड़ दे पल्ला राइयां। ये देखे ना, बहना ते भरजाइयाँ जो है ना, बहनें और भाभियाँ जो है वो समझा रही हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह को कि आप जो है ना वो अराइयाँ का जो दामन है वो छोड़ दें। आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीका लाइयाँ, क्योंकि आप कह रही हैं कि हम तो आले नबी हैं, औलादे अली हैं, हम तो सैयद हैं, तो आप क्यों सैयद की ज़ात को लीका लाइयाँ। जेड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिलन सजाइयाँ। हज़रत बाबा बुल्ले शाह आगे से क्या फरमाते हैं कि जेड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिलन सजाइयाँ, जो कोई सानू राई आखे, जो कोई सानू राई आखे बिश्ती पिंगा पाइयां, जो कोई सानू राई आखे बिश्ती पिंगा पाइयां, राई साई सबे थाई रब दियां बेपरवाहियां, राई साई सबे थाई रब दियां बेपरवाहियां। क्योंकि ये देखे ना, ये आपकी जो कलाम है, आपके जो शायर हैं, यकीन करें कि अगर हम समझें इनको तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं कि ज़ात पात में हम जो है ना बहुत ज़्यादा हम अपनी नज़र रखते हैं। नहीं जी, इसकी ज़ात छोटी है जी, इसके जो है ना। मैं एक चीज़ अपने नाज़रीन के गोश गुआर करना चाहता हूँ कि अक्सर जो है हमारा क्या होता है कि रिश्ते जब हम देखते हैं ना लामा साहब, रिश्ते देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो है ना ज़ात बड़ी मैटर करती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन सी ज़ात है, कैसे हैं, क्या है। अब देखें ना कि अगर ज़ात मैटर करती तो एक सैयद जो है वो अपना मुर्शिद जो है वो अराई को ना पकड़ता। अगर ज़ात मैटर करती तो, लेकिन देखे ना एक तरफ फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह जो है वो शाह अनायत कादरी की ग़ुलामी में मौजूद है। ये उनका एक मकाम है, उनका एक दिली सुकून है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी भी हमें ज़ात पर नहीं जाना चाहिए, कभी भी हमें इन चीज़ों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचें कि हमने ये जो सारे मुसलमान हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ये सारे मुसलमान बराबर हैं, सारे भाई हैं। जी लामा साहब, आप फरमा रहे थे कि कैसे जो है ना फिर आपने देखे ना, आपकी इबादत ज़हरी बात है, आप जो है ना आप इबादत भी बड़ी फरमाते थे। तो आपने कसूर में जब तशरीफ़ लाए, कसूर में क्या आपने दीनी खिदमात क्या की, जो है ना जो आप बात फरमा रहे थे वहीं से कंटिन्यू फरमाए। जब आपने मुर्शिद ग्रामी को राज़ी किया जी, और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम आप पे हुई, आपने भी शफ़क़त फरमाई, अपना दीदार नसीब फरमाया। जी सुभान अल्लाह। जैसे कहते हैं कि हर तरफ से बहारें ही बहारें हो गई। जी जी। फिर मुर्शिद ग्रामी की तरफ से आपकी ड्यूटी जो है वो कसूर में लगती है। और ये जो ज़ात पात का आप जिक्र फरमा रहे थे, इस पे मैं भी आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा ये बरसगीर का जो मुआशरा है, ये
ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ ہندو قوم کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ رہا، جی ان گروہوں میں اور ان مذاہب میں جو ہے وہ ذات پاک پات کا بڑا اثر انداز ہے، اثر انداز ہوتا ہے، وہ بڑی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جی باقاعدہ ان میں یہ ذاتیں بنائی ہیں کہ اس نے تبلیغ کرنی ہے اور اس نے سننی ہے، یہ جو قوم ہے یہ نہ تبلیغ کر سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، لیکن ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، بے شک، خصوصاً بزرگان دین کے ذریعے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے ہمیں یہ اسلام پاک دین عطا فرمایا، انہوں نے خصوصاً اس ذات پات پہ جو ہے وہ بڑی خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ جی میرے شیخ کامل وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، حضور لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور پیر سائیں سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں وٹو ہے، یہ فلاں موچی ہے، یہ فلاں ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان کا سانس چل رہا ہے اس کی کون سی ذات ہے؟ ہم نے یہ ذاتوں کے نام دیے ہوئے ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں، اور یہ جسم کو ہم نے نام دیے ہوئے ہیں، جو یہ ہمارے اندر سانس چل رہا ہے اس کی کون سی ذات ہے؟ جب سانس ختم ہو جاتا ہے سارے نام ساری ذاتیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا ساری یہ چیزیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ تو بڑے دیکھیں یہ جی چودھری ہے، یہ سردار ہے، یہ فلاں ہے فلاں، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہیں پہ چودھری کی قبر ہے، وہیں پہ موچی کی قبر ہے، وہیں پہ جو ہے نا غریب کی قبر ہے، وہیں پہ امیر کی قبر ہے، یعنی کہ سارے ایک قبرستان میں جب ہم نے جو پوری زندگی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ہم نے ایک ساتھ گزارنی ہے، تو کیوں ہم جو ہے نا دنیا کی جو عارضی زندگی اس کے لیے اتنا جو ہے نا ہم کرتے رہتے ہیں؟ یہی جو بزرگوں نے بات کی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے اندر ایک سانس چل رہی ہے، روح کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اسی سانس کو لوگوں نے ایک نام دیے ہوئے ہیں، جب یہ سانس یہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے وہ سب قبرستان میں جا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب قصور میں تشریف لاتے ہیں یہاں کچھ پٹھان فیملی جو ہے وہ رہتی تھی، اور ایک پٹھانوں کی فیملی کی ایک عورت جس نے آپ کا تذکرہ سنا آپ کی بارگاہ میں آئی، اور وہ غلط ارادے کے ساتھ آئی تھی، جب وہ آئی تو آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل کا جو ارادہ تھا وہ معلوم ہو گیا، کیا بات ہے، اور وہ تحفہ لے کے آئی تھی کہ میں آپ کے پاس جاتی ہوں اور آپ کو دیکھتی ہوں، اور اس کا ارادہ جو تھا وہ غلط تھا، وہ ایک طرف سے آئی آپ نے اپنا چہرہ پھیرا دوسری طرف ہو گئے، دوسری طرف سے آئی اپنا چہرہ پھیرا دوسری طرف ہو گئے، آپ نے ان کو فرمایا کہ میں یہ تمہارا تحفہ اس وقت قبول کروں گا جب آپ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کریں گی، اور جب آپ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کریں گی میں آپ کو اپنی ماں تسلیم کروں گا، والدہ تسلیم کروں گا، اس وقت آپ نے یہ شرط پہلے رکھی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں آپ سے جو تحفہ لے کے آئی ہیں اس کو لوں گا اور قبول کروں گا۔ یہاں پہ آ کے آپ نے لوگوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کی ذات کے قریب کیا، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی ذات کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے دلوں میں محبت ایسے بھر دی کہ وہ لوگ حضور کی ذات کے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے انتہائی قریب ہو گئے، بے شک، اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے رستے کی طرف بلایا۔ ہم آپ کی شاعری کی طرف اگر نظر کریں، آپ نے وہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں جس کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو ریاکاری ہے یہ شرک خفی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالم دین کے متعلق، شہید کے متعلق اور سخی کے متعلق بھی فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی پاک ذات ان سے بھی سوال کرے گی، شہید کو فرمائے گی کہ تو نے اپنی بہادری کی دہانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تو بڑا بہادر ہے اور لوگ تمہیں شہید کہیں، عالم دین کو بھی فرمائے گا کہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں۔ اس پہ بھی بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شاعری میں بڑا جو ہے وہ زور دیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف لائے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی، جو کام کرنا ہے آپ نے اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کا ایک قول بھی ہے وہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، پنجابی میں ہے کہ اگلی تو نہ پچھلی تو صدقے جامع بچلی تو۔ بعض لوگ اس سے غلط بھی مراد لیتے ہیں، لیکن آپ کی اس سے مراد یہ تھی کہ زندگی جو ہے یہ بہترین زندگی عبادت کے لیے وہ
وہ زندگی ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے. بے شک. جوانی کی جو زندگی ہے حدیث نبوی میں بھی آتا ہے کہ جب جوان انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی پاک ذات کو یہ بڑا پسند آتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوجوان نسل کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے جوانی کی جو عمر ہے وہ بہترین ہے. ایسے ہی فرمایا کہ جب آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے بھی جو بہترین عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو وہ اس نے خود بخود جب کوئی کام بھی کرنے کے لائق نہیں رہا، اور جب اس کی چھوٹے لوگ جو ہیں اس کے خاندان والے بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف جھکنا وہ پسند کرتا ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ نا یہ جو ایک اکثر بولتے ہیں انہیں چھوٹے ہوئے ہیں کھیڈاں کھیڈیاں تے وڈیاں ہوئے ہیں حل وائے. یعنی کہ چھوٹے ہوئے ہیں کھیڈاں کھیڈیاں تے وڈیاں ہوئے ہیں حل وائے تے بڈھیاں ہوئے ہیں تسبیحاں پگڑیاں تے رب دے علامے لائے. یہ ایسی عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ جب گھر والے گھر نہ بیٹھنے دیں، جب گھر والے جو ہے نا یہ کہیں کہ بابا جی آپ تو کھانستے ہی رہتے ہیں، آپ تو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، تو تب آپ مسجد میں جائیں تو مسجد میں پکے نمازی بن جائیں، مسجد میں آپ جو ہے پہلی صف پہ بیٹھنے والے بن جائیں. مزہ تب ہے جب آپ جوانی کے عالم میں جب آپ ہر طرف آپ کے پاس طاقت ہو، گھر میں بھی آپ کی بات مانی جاتی ہو، لیکن آپ کے پاس طاقت عبادت کرنے کی بھی طاقت ہو. کیا ہوتا ہے بوڑھے ہو گئے کرسی پہ بیٹھ کے پوری عبادت کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا. تو جوانی کی عبادت جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے. جی لامہ صاحب. ایسے ہی مولانا روم علیہ رحمہ بھی اس چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اس کا قد جو ہے وہ بھی سرو کی طرح ہوتا ہے، اور یہ نوجوان انسان اس کے پاس طاقت کا ایک غرور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ کے ساتھ پورے انسان کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات اس سے وہ طاقت چھین لیتی ہے. جو قد اس کا سرو کی طرح ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایک کمان کی طرح بن جاتا ہے، اور جو کہتا تھا کہ میں ایک ہاتھ کے ساتھ ایک نوجوان کو اٹھا لوں، اس انسان کو دو نوجوان جو ہیں وہ اپنی بغل میں لے کے اٹھاتے ہیں. جو ساری طاقت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس سے ایسا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اس سے یہ تمام طاقت تمام حسن کیوں چھینا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کر لیا تھا کہ یہ سروپن، یہ طاقت، یہ حسن، یہ سب کچھ جو ہے یہ میرا ہے، تاکہ بلکہ ہر چیز تو دی ہوئی اللہ رب العالمین کی تھی. بے شک. اگر اس کا شکر ادا کرتا، بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان کے مطابق جو بہترین زندگی تھی اس میں اگر وہ عبادت کرتا، اللہ رب العالمین کی پاک ذات نہ اس سے جوانی چھینتی اور نہ ہی اس کا جو قد ہے جو سرو کی طرح تھا وہ کمان کی طرح ہوتا. ہم بزرگان دین کو دیکھ لیں، اگر ان کا بڑھاپا بھی ہو، ان کے بڑھاپے کو بھی دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہ جوان ہیں، بے شک، اور ان کا حسن بھی ویسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جوان ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کی طرف آئیں تو آپ کا یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. ہم تمام بزرگان دین کے مزارات پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہ کیسے اپنے اللہ رب العالمین کی مخلوق میں لنگر کو وہ تقسیم کرتے ہیں. یعنی حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اللہ رب العالمین کی مخلوق کی نہ خود خدمت کی بلکہ دوسروں کو بھی لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کیا کہ آپ اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. کیونکہ اللہ رب العالمین کی مخلوق جو ہے، اللہ رب العالمین کو بھی اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے. بے شک. اگر ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ پیار کریں گے، اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہمارے ساتھ پیار کرے گی، اور اللہ رب العالمین کی پاک ذات جو ہے وہ ہم پر کرم فرمائے گی اور نظر کرم فرمائے گی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے جس کا یہ خلاصہ ہے کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اتنی دیر تک اپنے اس بندے کی خدمت میں رہتا ہے جو اپنے بھائی کی خدمت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، حضور نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، اور بزرگان جو ہیں بزرگان دین ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اپنے ماننے والوں کو
اور اپنے مریدین کو، اپنے عقیدت مند حضرات کو بھی انہوں نے یہی جو ہے وہ درس دیا ہے۔ اور آخر میں آپ کے وصال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے تقریباً 77 سال کی زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے، جو آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے فرامین کے مطابق، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 1757 ایک روایت کے مطابق اور ایک مطابق جو ہے وہ 58 میں ہے، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور قصور شہر میں آپ کا مزار جو ہے وہ تمام آنے والے زائرین کے لیے آج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو فیض عطا فرما رہے ہیں، آج بھی آپ بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلا رہے ہیں، گمراہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی ذات کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا عطا المرتضیٰ قادری صاحب۔ ہمارے ساتھ حافظ احسن صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر
بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لوگ آ رہے تھے جناب حافظ احسن علی صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے، ہم پروگرام کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور ہم ظاہری بات ہے ہم مزارات پر جاتے ہیں تو ہم شریعت کے مطابق وہاں پر حاضری دیں، شریعت کے مطابق دین و اسلام کے مطابق ہم بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ جو ہم ایسے کام سے بچیں جو غیر شرعی ہو، جو غیر مناسب ہو، جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹ، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح